بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صلوات سورہ آل عمران قرآن کریم کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت کا نمبر 81 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ جب میں نے نبیوں کو نبوت عطا کی تو سب سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ جب آخر میں میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو آپ سب ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔
اور سارے نبیوں نے یہ عہد کیا، یہ سارے نبیوں نے وعدہ کیا۔ تو عزیزان گرامی، تمام انبیاء کا مقصد ایک ہے، تمام اصفیاء، تمام اوصیاء، تمام اولیاء سب ایک مشن لے کر آئے ہیں، ایک مقصد لے کر آئے ہیں کہ انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کا نور پیدا ہو جائے اور انسان شفیق ہو جائیں، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے لگیں، ان پر ظلم نہ کریں۔ یہ انبیاء کا مشن ہے۔ جب سارے انبیاء ایک مشن پر آئے ہیں تو امتوں میں اختلافات کیوں ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والا۔ جب سارے نبیوں کا مشن ایک ہے، سارے نبی متحد ہیں، یونائٹ ہیں، تو امتوں کو بھی، مذہبوں کو بھی متحد ہونا چاہیے، یونائٹ ہونا چاہیے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب نے یہ کوشش کی ہے کہ میں اپنے ماننے والوں کو دوسرے مذہب کی بات سننے ہی نہ دوں، جس کے نتیجے میں جب ایک انسان بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ایک ہی بات سنتا رہے گا، برین واشنگ ہوتی رہے گی، تو وہ یہ سمجھے گا کہ ہم سچے ہیں، باقی ساری دنیا جھوٹی ہے۔ مگر قرآن کریم نے اس فیصلے کو رد کر دیا ہے، فرمایا تم سب کی بات سنو، اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اگر صاحب عقل بننا چاہتے ہو تو سب کی بات سنو، مگر اطاعت اس کی کرو جو سب سے بہتر ہو۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ بلکہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم بھی یہیں سے جنم لیتا ہے کہ جب آپ ایک ہی فرقے کی بات سنیں گے اور وہ فرقے والے ایسی باتیں اپنے ماننے والوں کو سناتے ہیں جس کا نہ ذکر قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ ایکسٹریمزم یہی ہے کہ ایک چیز کو اتنا بڑھا دیں اور ایک چیز کو بالکل اتنا چھوٹا کر دیں کہ ظاہر ہے کہ پھر چیز کارٹون بن جاتی ہے۔ جو ایکسٹریمسٹ ہیں یہ اصل میں اس مذہب کا کارٹون بنانے والے ہیں۔ ظاہر اگر آپ کسی کا کارٹون بنانا ہے، اس کی ناک جو ہے وہ 10 فٹ کی کر دیں اور اس کا باقی سارا منہ جو چند انچ کا کر دیں تو ظاہر ہے کہ وہ کارٹون بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایکسٹریمزم کیا ہے کہ بعض چیزوں کو اتنا بڑھایا جاتا ہے اور بعض چیزوں کو اتنا گھٹایا جاتا ہے کہ کوئی انتہا نہیں ہوتی، جبکہ ان چیزوں کا وجود نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ان کی فکر وہی ہو جاتی ہے، ان کا عقیدہ وہی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، لہذا ایکسٹریمزم یا ٹیررزم کو اگر ختم کرنا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مشترکہ جلسے ہونے چاہیے، اوپن ڈسکشن ہونا چاہیے، ٹی وی پر باتیں ہونی چاہیے اور سارے مذاہب والے مل کے آ کے بات کریں۔ جب ہمارا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، مشن ایک ہے، تو یہ اختلافات کیوں ہیں؟ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ میں نے عرض کیا ہر مذہب میں اصطلاحات ہیں، فقہ کی الگ اصطلاحات ہیں، شیعوں کے الگ ہے، سنیوں کے الگ ہے، اصول کی اصطلاحات ہمارے ہاں الگ ہے، ان کے ہاں الگ ہے۔ اب جب ہم دور رہیں گے تو انہی اصطلاحات کے فرق کو شیطان قسم کے لوگ استعمال کریں گے اور ہمیں آپس میں لڑائیں گے۔ اسی طرح سے مسلمان عیسائی ہیں، سب کا مقصد ایک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ان کے ہاں جو انبیاء آئے ہیں وہ بھی وہی مقصد لے کر آئے ہیں، ہمارے نبی بھی وہی مشن لے کر آئے ہیں۔ ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب کا مشن ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، لیکن اختلافات کب ہوتے ہیں؟ جب ایک دوسرے کے نزدیک نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، ایک دوسرے کی باتیں نہیں سنتے ہیں، تو بڑے بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اسی سے نفرتیں پھیلتی ہیں، اسی سے عداوتیں۔ لہذا اشد ضروری ہے کہ مشترکہ گفتگو ہونی چاہیے، جو بھی ٹاپک ہے، خصوصاً اختلافی ٹاپک پر اوپن ڈسکشن ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ اب جیسے ہم نے کل عرض کیا کہ مثلا صحابی کے بارے میں ایک طوفان، ایک پروپیگنڈا شیعوں کے خلاف کہ شیعہ صحاب کو نہیں مانتے، بالکل جھوٹ ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ جو صحابی کا لفظ ہے
اس کا اصطلاحی ترجمہ ہمارے ہاں اور ہے، ان کے ہاں اور ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ہمارے ہاں صحابی کی معانی اور ہے، اور اہل سنت کے ہاں صحابہ کی معانی اور ہے۔ ظاہر ہے جب معانی میں فرق ہے تو اسی کو دشمن استعمال کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اصحاب کی تعریف اہل سنت کے 3-4 قسم کی الگ الگ تعریفیں ہیں، بلکہ 5-6 بھی تعریفیں ہو جاتی ہیں علماء میں۔ مثلا وہ کہتے ہیں صحابی کون ہے؟ جسے رسول دیکھ لے وہ بھی صحابی ہے، جو رسول کو دیکھ لے وہ بھی صحابی ہے۔ بعض نے کہا نہیں ایمان لانے کی شرط ہے، بعض نے کہا نہیں نصرت اور مدد کرنے کی شرط ہے، بعض نے کہا نہیں بلکہ ایمان بھی ان کا اسلام اور ایمان پر ہو۔ اب آپ نے دیکھا لیکن ہمارے ہاں شیعہ مذہب میں ایسی کوئی تعریف نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی خاص تعریف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا تعریف ہے؟ جو قرآن نے تعریف کی ہے، صحابی یعنی ساتھ بیٹھنے والا، صحبت میں رہنے والا، اور اس میں شرط نہیں ہمارے ایمان کے، کیونکہ یہ لفظ قرآن نے بھی اس طرح سے استعمال کیا ہے۔ جو بھی ساتھ بیٹھ گیا چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، قرآن نے اسے بھی صحابی کہا۔ یہ سورہ یوسف ہے، اس کا نمبر 39 آیت ہے، اور سورہ کا نمبر 12 ہے، 12 ہے، آپ جا کے دیکھ لیں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا صاحب یہ سجن، او میرے قید خانے کے صحابی۔ یہ کون ہے؟ مسلمان ہے؟ قرآن کہہ رہا نہیں مسلمان نہیں تھا۔ یا صاحب یہ سجن، اے میرے قید خانے کے صحابی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، ایک اللہ کو ماننا بہتر ہے یا کئی خداؤں کو ماننا بہتر ہے؟ یہ دونوں مشرک تھے۔ صحابی جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن قرآن نے اسے بھی صحابی کہا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں صحابی کا لفظ اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے جس طرح سے قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اب ادھر سے جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں تو وہ سمجھیں گے نعوذ باللہ یہ ہم لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ بھائی بتائیے جب ہم نبی کو مانتے ہیں تو صحابہ کرام کو کیوں نہیں مانیں گے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ صحابہ کرام سے ہمارا کیسا جھگڑا ہے؟ نہ زمین پہ جھگڑا ہے، نہ حکومت پہ جھگڑا ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ تو جو نبی کے سچے صحابی ہیں جنہوں نے جان کو فدا کر دیا، مال کو فدا کر لیا، کون بدبخت ہے جو ان پر ایمان نہیں لائے گا، ان کا احترام نہیں کرے گا؟ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، کیونکہ لفظ ہمارے ہاں اور معنی دیتا ہے، ان کے ہاں اور معنی دیتا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی سارے اصحاب برابر نہیں، تو وہیں پر بعض لوگ اس کو استعمال کرتے، دیکھو ہم نے نہیں کہا تھا شیعہ صحابیوں کو نہیں مانتے، اور لوگوں کو بھڑکاتے ہیں۔ بھئی جب ہم نے یہ کہا کہ سارے اصحاب برابر نہیں تو اس کا مقصد نہیں کہ ہم اصحاب کے منکر ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سارے صحابی برابر ہیں، ہم نے کہا نہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، آپ کا عقیدہ اپنی جگہ پر، ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے سارے صحابی برابر ہیں، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے، خدا فرما رہا ہے کہ میں نے نبیوں کو بھی بعض رسولوں کو بھی بعض پر فضیلت دی ہے، جب سارے انبیاء برابر نہیں تو صحابی کیسے برابر ہو سکتے؟ ہماری دلیل ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں قرآن کی دلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں صحاب کو ہم مانتے ہیں، اب جو دشمن ہے وہ اسی کو فتنے کے لیے استعمال کرے گا کہ دیکھو یہ شیعہ صحابی کو نہیں مانتے، لیکن جب ہم نزدیک آئیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، ساتھ جلسے کریں گے، ساتھ ملیں گے تو دشمن کو موقع نہیں ملے گا بھئی یہ بھی ایسا، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے اصحاب برابر نہیں، اور یہ عقیدہ ہم نے نہیں بنایا، قرآن میں ہے سورہ حجرات اس کی آیت 49، قرآن کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا، کچھ لوگ آئے عرب تھے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں، خدا کی آواز آئی قل لم تؤمنو، اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ وہ آئے کہنے لگے ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے، خدا کی آواز ہے قل لم تؤمنو، میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، تو مومن نہیں ہو، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ دیکھا آپ نے سارے برابر نہیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، آئے ہیں کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں، رسول خدا نے کوئی خیال نہیں رکھا، صاف صاف اللہ نے خیال نہیں رکھا، اللہ نے آیت اتار دی، کہہ دو تم مومن نہیں ہو، تم مسلمان ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے، یعنی تمہارے دل ایمان سے محروم ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ قرآن نے بتلایا کہ اصحاب سارے برابر نہیں ہیں، کچھ مومن ہیں تو کچھ مسلمان ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ سارے اصحاب برابر نہیں ہیں، کچھ اصحاب مومن ہیں، کچھ اصحاب
صرف مسلمان ہیں۔ اب جب ہم نے یہ بات کی تو جو پروپیگنڈا کرنے والے شیطانوں کو دیکھو دیکھو شیعہ صاحب کو نہیں مانتے، میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، کیوں صاحب کو نہیں مانیں گے؟ یہ صرف اصطلاحات میں، ترجمے میں اور اصطلاحات میں فرق ہے، معانی میں فرق ہے، دشمن اسے استعمال کر رہا ہے، لہٰذا آج مل کر اور ان اصطلاحات کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا عزیزان گرامی، یہ نہیں کہ شیعہ حضرات اصحاب کو نہیں مانتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی دربار میں سب بیٹھنے والے مومن نہیں تھے۔ اگر سب مومن ہوتے تو سورہ منافقون نازل نہیں ہوتا۔ تو جو منافق ہیں ہم انہیں نہیں مانتے، جو مومن ہیں ہم ان کے قدموں پر اپنا سر رکھنے کے لیے تیار ہیں، ان کے قدم چومنے کے لیے تیار ہیں۔ کون کہتا ہے کہ شیعہ صاحب کو نہیں مانتے؟ اب دیکھیے، لیکن جو منافق ہیں ہم انہیں نہیں مانتے۔ اب سورہ توبہ آیت کا نمبر 74 قرآن اٹھا کے دیکھیے، کتنے منافق تھے بھائی۔ صحابی کا جو تعظیم ہے یا احترام ہے کس وجہ سے؟ رسول خدا کی وجہ سے ہے نا۔ رسول خدا کی تعظیم کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ہمیں جو نعمت بھی دے رہا ہے خدا ان کے صدقے میں دے رہا ہے۔ تو اب اصحاب کا احترام کس لیے ہے؟ ایمان کی وجہ سے ہے، رسول کے احترام کی وجہ سے ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اصحاب ایسے تھے جو نبی کو گالیاں دیتے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ میں نے عرض کیا کہ 40 اہل سنت کی تفاسیر سے عرض کروں گا، جو باتیں بھی آپ سنیں گے، اور 40 شیعہ، لیکن جو خاص آج آیت بتا رہا ہوں وہ سارے اہل سنت کے تفاسیر آپ سنیں گے۔ شیعہ کا ایک تفسیر نہیں سناؤں گا کہ کچھ صحابہ ایسے تھے، لیکن کون سے صحابہ؟ مومن نہیں۔ لیکن اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں صحابی کا لفظ الگ استعمال ہوتا ہے، ان کے ہاں الگ ہوتا ہے، اس سے اختلاف پیدا ہوا۔ ہم اسے صحابی کہتے ہیں جو بھی صحبت میں رہا، مگر اہل سنت کے بھائی صرف انہیں صحابی کہتے ہیں جو ایمان کے ساتھ رہے۔ صلوات پڑھی محمد وعلى محمد۔ آپ نے دیکھا فرق یہی ہے کہ ہمارے ہاں معنی وہی ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے، کیونکہ قرآن نے مشرک کافر کو بھی نبی کا صحابی کہا، لہذا ہم اس طرح سے کہتے ہیں جو صحبت میں بیٹھ جائے۔ مگر اہل سنت نے الگ تعریف بنائی ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کی سورہ توبہ کی آیت کہ رسول خدا کو گالیاں دے رہے تھے، کون تھے صحبت میں بیٹھنے والے؟ یہ کون تھے؟ منافق تھے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، قسم کھا رہے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اے میرے محبوب یہ تیرے ساتھ بیٹھنے والوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، کفر کا کلمہ کہا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور یہ کافر ہو گئے اسلام لانے کے بعد۔ آپ نے دیکھا قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، اور تفسیر ساری آپ سنیں گے اہل سنت کی تفاسیر۔ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ شیعہ کی تفسیر آج نہیں عرض کروں گا کیونکہ آیت بہت ہی اہم ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ شیعہ کی تفسیر بتا رہے ہیں، جبکہ میں نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کل میں نے آپ کو 40 شیعہ سنی ان تفاسیر کو انشاءاللہ جو ٹی وی پر مجلس آ رہی آپ دیکھیں گے اس کو میں نے بیان کیا۔ لیکن آج تمام تفاسیر جو ہیں صرف اہل سنت کے بھائیوں کے اس آیت کے بارے میں، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ رسول خدا کے بارے میں قرآن کہہ رہا یحلفون باللہ ما قالوا، قسم کھا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا۔ خدا کرے ولیکن وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، اور کیا کہا؟ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اب آپ تفسیر اٹھائیے، ساری اہل سنت کی تفسیر آپ سنیں گے، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا کلمہ کہا؟ تفاسیر بیان کرتے ہیں، یہ سورہ توبہ کی آیت، اور تفاسیر کے نام بھی نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ کشف الاسرار ہے، احکام القرآن ہے، اعراب القرآن ہے، بحر المحیط ہے، بحر العلوم ہے، تفسیر حدیث ہے، اور انشاءاللہ یہ ٹی وی پر یہ سارے ریفرنسز آتے چلے جائیں گے۔ اس آیت کے بارے میں ان تفاسیر نے کیا لکھا ہے؟ جامع الاحکام القرآن، در منصور، یہ ساری تفاسیر اہل سنت کی ہے۔ روح المعانی، زاد المسیر، فی ظلال القرآن، الکشاف، کشف الاسرار، لطائف الاشارات، المحرر، یہ مفاتیح الغیب، یہ سارے اہل سنت کی جتنی تفاسیر ہیں سب اس پر متفق ہیں کہ کچھ لوگ تھے منافق، وہ رسول خدا کو گالیاں دے رہے تھے۔ جب یہ لوگ آئے تو ایک صحابی نے آ کے بتایا کہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ جب وہ آئے منافق، رسول خدا نے کہا کیا تم مجھے گالیاں دے رہے تھے؟ وہ قسم کھانے لگے نہیں ہم نے گالی نہیں دی ہے، ہم نے گالی نہیں دی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ نہیں، انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، انہوں نے نبی کو گالی دی ہے۔ تو اب ہم شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کو گالی دینے والے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے۔
کیونکہ صحابی کا احترام نبی کی وجہ سے ہے. اب کیونکہ اصحاب کا لفظ ہمارے ہاں میں نے عرض کیا اس طرح سے استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن میں استعمال ہوا ہے. قرآن میں مشرک بھی نبی کا صحابی ہے, کافر بھی نبی کا صحابی ہے, لیکن اہل سنت کے ہاں صحابی کا لفظ فقط وہاں استعمال ہوتا ہے جو ایمان لائے اسے وہ صحابی کہتے ہیں. لہذا یہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے اور شیطان لوگ لڑانا چاہتے ہیں, حالانکہ بات وہی ہے. وہ بھی انہیں منافق کہتے ہیں, ہم بھی منافق کہتے ہیں جو نبی کو گالی دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور صرف گالیاں نہیں دی بلکہ جنگ تبوک کے بعد اسی آیت کی تفسیر میں آپ سنیں گے اہل سنت کے مفسرین نے لکھا کہ جنگ تبوک کے بعد 15 منافقین نے سازش کی کہ تنگ گھاٹی تھی کہ وہاں جب رسول خدا کی اونٹنی پہنچے تو رسول خدا کو شہید کیا جائے. 15 منافق تو وہ تھے جو رسول خدا کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ سارے اہل سنت کی تفسیروں نے لکھا منافق بہت تھے لیکن 15 منافقوں نے یہ عہد کیا کہ ہم آج رسول خدا کو قتل کریں گے. تو ہم شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کے قاتل ہوں, جو نبی کو قتل کے ارادے سے آئے ہوں, ہم انہیں نہیں مانتے. یقیناً اگر اہل سنت بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں ہماری باتیں سنیں گے وہ بھی انہیں نہیں مانیں گے. لیکن جب ان کے جلسے الگ ہوتے ہیں ہمارے جلسے الگ ہوتے ہیں, ہمارے ہاں اصطلاح اصحاب کی معنی اور ہے ان کے ہم آنا اور ہے, تو دشمن اس سے فائدہ لیتا ہے اور آپس میں لڑاتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. کون سا اہل سنت کا مسلمان ہوگا کہ قاتل نبی سے محبت کرے؟ کوئی مسلمان قاتل نبی سے محبت نہیں کرتا, نہ شیعہ ہے نہ سنی. تو ہم یہ کہتے ہیں جو نبی کو قتل کے ارادے سے آئے تھے ہم انہیں نہیں مانتے. باقی جو نبی کے قدموں پر جان دینے کے لیے تیار تھے ہم ان کے قدموں کی خاک آنکھوں پہ رکھنے کے لیے تیار. صلوات پہ محمد و آل. تو عزیزان کرام اسی طرح سے عیسائی اور مسلمانوں میں بھی جو اختلافات ہیں اگر نزدیک ہو جائیں اور آپس میں جلسے کریں, جیسے الحمدللہ 3 سالوں سے ہم کٹھے جلسے کر رہے ہیں امام حسین کے. انشاءاللہ 5 محرم سے یہی جو میتھوڈسٹ چرچ ہے 15 جنوری سے انشاءاللہ 11 بجے اس مجلس کے بعد وہاں پر پروگرام ہوگا. تو بہت ساری باتیں وہ اب ان کے سمجھ میں آ رہی ہیں, غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں. انٹرفیتھ پروگرامز کا بہت فائدہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ٹیررزم ختم ہو, اگر ہم چاہتے ہیں نفرتیں ختم ہو, دنیا میں امن امان ہو, تو جو بھی گاڈلی ریلیجن ہے, اللہ کو ماننے والے ہیں, مسلمان ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, جو بھی خدا کو مانتے ہیں, وہ آئیں مل کے گفتگو کریں, مل کے مناظرہ کریں, مل کے ڈسکشن کریں. مثلا ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم توحید کو مانتے ہیں. توحید تورات سے ثابت ہے, توحید انجیل سے ثابت ہے, توحید زبور سے ثابت ہے. 20-30 سے زیادہ آیتیں ہیں جو تورات انجیل میں موجود ہیں. صلوات محمد و آل محمد. اور آج ہم نبوت کی بحث کریں گے کہ نبوت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی تورات میں موجود ہے, انجیل میں موجود ہے, زبور میں موجود ہے. انشاءاللہ پھر امامت کا ذکر ہوگا, پھر امام زمانہ کا ذکر ہوگا. آپ سنیں گے بہت صاف اور صریح امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بھی تورات میں ہے, انجیل میں ہے, زبور میں. لہذا کٹھے جلسے کرنے کا بہت فائدہ ہے. اختلافات, غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. نیو ٹیسٹامنٹ جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7, 16واں چیپٹر ہے اور آیت نمبر 7. But what I am saying is true. My going, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, my going is for you good, for if I don't go away, the helper will not come to you. اب یہاں پر میں رک جاتا ہوں. اب آپ نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں. اگر میں نہ گیا تو ہیلپر نہیں آئے گا. اب اگر پرانی بائبل کو آپ دیکھیں, اس کا بھی میں پکچر دے رہا ہوں, انشاءاللہ ٹی وی پر آ جائے گا, تو وہ بائبل جو تفسیر بھی بیان کرتی ہے, یہاں ہیلپر کی جگہ پر انہوں نے معانی میں لکھا ہے کہ ہیلپر کی جگہ پر جو اصل لفظ تھا وہ تھا فار قلیب. آج بھی بائبل ہمارے پاس موجود, آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں سوڈ کے نام سے. بائبل SWORD, سوڈ کے نام, سوڈ
الیکٹرانک بائبل، گوگل میں جا کے آپ سرچ کریں، وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اس میں آپ دیکھیں گے ایک بائبل جو سب سے پرانی ہے، جو تفسیر بیان کرتی ہے، جب ہیلپر یا وہ الگ الگ بائبلوں میں الگ الگ نام ہے، کہیں ہیلپر ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں سیویئر ہے، لیکن جب وہاں آپ کلک کریں گے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا اصل لفظ کیا ہے، تو وہ آپ کو بائبل بتا دے گی کہ اس کا اصل لفظ ہے فارقلیت. کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں، کیونکہ اگر میں نہ گیا فارقلیت نہیں آئے گا. اب پہلی بات تو یہ ہے، اس جملے کو سمجھیں. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ اچھا ہے کہ آج میں تقریر نہ کروں بلکہ فلاں صاحب تقریر کریں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی یہ کہنا دلیل ہے کہ ان کی تقریر مجھ سے بہتر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں تاکہ فارقلیت آ جائے. یہ خود کہنا دلیل ہے کہ فارقلیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے افضل بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے. صلوات پڑھی محمد والے. تو اب فارقلیت کیا ہے؟ پھر دوسری نشانی بتائی، ہی ول کنونس دا ہول ورلڈ. یہ جو فارقلیت آئے گا یہ پوری دنیا کو کنونس کرے گا، پوری دنیا کا ہادی بن کر آئے گا. اب اسی بائبل میں حضرت عیسیٰ نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میں فقط نبی ہوں بنی اسرائیل. قرآن میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے. اور بلکہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ کہیں اور تبلیغ کے لیے آپ نے نہیں جانا، آپ فقط وہاں جائیں جو وہاں بنی اسرائیل ہیں. اور یہاں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو فارقلیت آنے والا ہے اس کی نبوت، اس کی رسالت عالمین کے لیے ہے، پوری ورلڈ کے لیے ہے. اور یہی قرآن میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہمارے نبی عالمین کے لیے نبی ہے. اب فارقلیت کے لفظ کو دیکھیں، لیکن ایک نشانی اور سن لیں. حضرت عیسیٰ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے، he will not speak on his own authority. الگ الگ بائبلوں میں الگ الگ ورڈنگ ہے، تقریباً مفہوم یہی ہے. he will not speak on his own authority. وہ پیمبر، وہ نبی ہے جو اپنی مرضی سے بات نہیں کرے گا بلکہ وہی کہے گا جو وہی کہے گی. اور یہی ہمارے نبی کی صفت ہے قرآن کریم میں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ نبی جو بھی کام کرتا ہے وہی یہ خدا سے کرتا ہے. اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو وہی یہ خدا کے حکم سے، اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو بازو پر بلند کرتا ہے تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو کاندھے پر بٹھاتا ہے تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو بستر پہ سلاتا ہے تو خدا کے حکم سے، اگر جنگ میں کسی کو بلاتا ہے تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو دربار سے نکالتا ہے تو خدا کے حکم سے. یہ نبی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا. اور یہی انجیل کہہ رہی ہے، he will not speak on his own authority. اب آئیے لفظ فارقلیت کیا ہے؟ پرانا لفظ، اصل لفظ فارقلیت ہے. آج بھی ڈکشنریز میں، آج بھی ایکسپلینیشن میں موجود ہے، ہیلپر کی جگہ فارقلیت تھا. اب فارقلیت کیا ہے؟ اس فارقلیت یہ ہیبرو زبان کا لفظ ہے. اگر اس فارقلیت کو آپ ڈائریکٹ ترجمہ کریں، ٹرانسلیٹ کریں ہیبرو سے عربک میں، ڈکشنریز اٹھائیے، فارقلیت کا ترجمہ ہیبرو سے عربی میں اگر کریں تو کیا بنے گا؟ صرف ایک ہی ترجمہ بنتا ہے، عربی میں بنتا ہے احمد. صلوات پڑھیں محمد وعلى. اور یہی قرآن نے کہا کہ تمہارے نبی کا ذکر انجیل میں ہوا ہے، اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات پڑھیں محمد تو عزیزان گرامی، بہت ضرورت ہے آج دنیا کو تباہی، بربادی، فتنے، دھماکوں، قتل و غارت گری سے بچانے کے لیے کہ مل کر انٹرفیتھ کی طرح مل کے جلسے کریں. جب تک کوئی مذہب، کوئی شیعہ ہو یا سنی، اگر وہ فقط ایک ون سائیڈڈ نیوز سنتا رہے گا تو یقیناً وہ کچھ دھماکہ کرے یا نہ کرے مگر اس کے ذہن میں وہ نفرت، عداوت ہوگی دوسرے مذہب کے خلاف. لیکن اگر نفرت کو ختم کرنا ہے، عداوت کو ختم کرنا ہے، دشمنیوں کو ختم کرنا ہے تو دوسری کتابوں کا مطالعہ کریں، مل کے جلسے کریں، ڈسکشن کریں، نہ کہ تعصب کے ساتھ، نہ کہ ضد کے ساتھ. اوپن ڈسکشن ہونے چاہیے. اسی سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی. اور غلط فہمیاں، میں نے کہا یہی مسئلہ ہے، ہر مذہب کے ہاں الگ الگ ٹرمنولوجی ہے، اصطلاحات ہیں، ان کے ہاں معنی کچھ ہے، ہمارے ہاں کچھ معنی اور ہے، لہٰذا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے اور عوام کو نہیں پتا، اور عوام جو ہے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. اب جیسے کہ
آپ کل سن چکے ہیں کہ اس مرتبہ ہمارا ٹاپک ہے عرفان اسلامی، مسٹسزم، جو بہت ہی مشکل ٹاپک ہے کہ انشاءاللہ اگر خدا نے مدد کی تو کوشش کریں گے کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ عرفان اسلامی ایک نورانی علم ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص اصحاب کرام کو تعلیم فرمائے، مگر سختی سے منع کیا کہ یہ ہر ایک کو علم نہیں دینا۔